دیکھیے کہتے ہیں کہ کچھ بچے گھر میں آئے، کوئی تقریب تھی تو وہ بستر اور صوفہ وغیرہ ناپاک کر گئے، تو اب اسے پاک کیسے کیا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ اگر تو چمڑے کے صوفے ہیں کہ آپ اس پہ کوئی گیلا کپڑا لے کر اس کو پونچھ سکتے ہوں اور خراب نہیں ہوگا، تو اس کو اتنا ایک دفعہ پونچے گیلے کپڑے سے، پھر دوسرے گیلے کپڑے سے اتنی دیر تک کرتے رہیں یہ پروسیس کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ نجاست اب صاف ہو گئی ہوگی. تو بس اس طرح چمڑے وغیرہ کی چیزوں کو اس طرح صاف کر لیں کافی ہے، اس کی اسمیل وغیرہ ختم کر دیں ٹھیک ہے. باقی اس میں پانی بہانا یا اس کو نچوڑنا تو ویسے ممکن نہیں ہے، لٹکانا بھی ممکن نہیں ہے، تو اس کو بس اتنا کر لیں کافی ہے. باقی بستر وغیرہ جو اس کی جو بیڈ شیٹ ہے اس کو تو آپ ویسے ہی پاک کریں واشنگ مشین وغیرہ میں ڈال کر یا بالٹی سسٹم سے، یا ویسے اس کو نل کے کنچے پانی بہا کر پاک کر لیں. باقی اگر وہ گدا وغیرہ ہے، اسپرنگ وغیرہ کے گدے جیسے ہوتے ہیں، یقینی سی بات ہے اس کو دھونا ممکن نہیں ہوتا. تو میں پہلے بھی اصول آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی چیز ناپاک ہو جاتی ہے، ہر ناپاک چیز کو پاک کرنے کا شریعت کی جانب سے مطالبہ نہیں ہے. شریعت کہتی ہے بس وہ چیزیں پاک کریں، یعنی مطالبہ شرع ان چیزوں کے بارے میں جس کو آپ نماز میں یوز کریں گے. زمین ہے جہاں پہ آپ سجدہ کریں گے اس کو پاک کرنے کا حکم ہے، لباس ہے، جسم ہے. بس اب چونکہ بستر پہ نہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، نہ اس کو نماز کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، تو صرف اس کی اسمیل ختم کر دیں. پاک مکمل طور پہ کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں یہ خیال رکھیے گا کہ جب کوئی اس طرح آپ صرف اسمیل دور کرتے ہیں، مکمل پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے، اس پہ گیلا ہاتھ براہ راست نہ پڑے، یہ کوشش کریں. اور اسی طرح بعض بڑے بوڑھے ہوتے ہیں جو بیڈ پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا صوفے پر، تو جب وہ نماز پڑھنا چاہیں تو اس پر یعنی ناپاک جگہ پر کوئی موٹا کپڑا بچھا کر، موٹے کپڑے سے مراد کہ اگر آپ اس کو بچھائیں تو نیچے کی زمین نظر نہ آئے، اس کو موٹا کپڑا کہتے ہیں، وہ بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بس اتنا کر لیں کافی. ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ طلاق دے کر یہ کہتا ہے کہ یہ تو قسمت میں لکھا تھا، میں مجبور محض تھا، اس معاملے میں صحیح کیا ہے؟ دیکھیں یہ گناہ ہے یہ کہنا کہ جی میں مجبور محض تھا ایسے مسائل میں کہ جس میں ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، جس میں ہمارے ارادے کا عمل دخل ہو. مثال کے طور پر یہی کفر، اسلام، نیکی، بدی، صحیح، غلط، طلاق کا واقع کرنا نہ کرنا، اس میں اگرچہ ارادہ الہی کار فرما ہوتا ہے لیکن ہمیں بھی یک گونا یعنی ایک جہت سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اختیار ہوتا ہے. ہم مجبور محض نہیں بنائے گئے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر مکلف بنانے کا مطلب ہی کیا تھا؟ پھر تو سب کچھ جب اللہ کی مرضی سے ہے، مجبور محض ہے، تو حساب کتاب کس چیز کا رہا؟ جنت دوزخ میں کیوں ڈالا جائے گا؟ یہ تو یقینی سی بات ہے کہ انسان اپنے قدرت و اختیار سے کوئی چیز کرتا ہے، صحیح اختیار کرتا ہے اس کا انعام ملے گا، اور غلط اختیار کرتا ہے تو اس کی سزا ملے گی. ہر کافر کہہ سکتا ہے کہ میں نے کفر اختیار کیا، میرا کیا قصور، میں مجبور محض تھا، اللہ نے مجھے کافر رکھا. پھر ایک مسلمان کا کیا کمال کہ وہ یہ کہے کہ جی میں بعمل مسلمان ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، میں نے جنتیوں والے عمل کیے، اس کا تو کوئی کمال نہیں، وہ تو اللہ کا کمال ہے. حالانکہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی جا بجا مذمت فرمائی ہے اور نیک پرہیزگار متقی مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، ان کی مدح فرمائی ہے، ان کے لیے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے. لہٰذا یہ بالکل غلط ہے. آپ یوٹیوب پہ جائیں اور وہاں پر ہمارا تقدیر کا بیان پڑھا ہوگا، لکھیے گا تقدیر کا بیان بائی مفتی اکمل، اس کو ایک دفعہ پورا آپ اچھی طرح سنیں، کیونکہ یہاں وہ مقام یہ مقام ایسا نہیں ہے کہ اس میں میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو تقدیر کا مسائل ذکر کروں. صرف اتنا پوائنٹ ہے یاد رکھیں جو میں نے ضمن نبی عرض کیا کہ جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں، کفر، اسلام، نیکی، بدی، ہدایت، گمراہی، صحیح، غلط، اور اسی طرح آپ کا فیصلہ کرنا کہ طلاق دوں یا نہ دوں، یہ چیزیں جو ہیں سب یہ اس میں ہمیں اختیار ہوتا ہے. اسی وجہ سے غلط اختیار کرنے کی بنا پر ہمیں سزا ملتی ہے اور صحیح چیز اختیار کرنے پر اللہ کا انعام ملتا ہے. اس کے علاوہ باقی چیزوں میں ہم مجبور محض ہیں. صحیح بات یہ ہے یعنی پیدا کب ہوں گے، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، کس سے شادی ہوگی، اگرچہ اس میں ہم بھی چوائس کرتے ہیں لیکن اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں. اس میں ہمیں عمل کا حکم ہے لیکن نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی. کیا یہ حقیقت ہے کہ کعبۃ اللہ کے اوپر سے کبوتر اڑ کے نہیں جاتے بلکہ ادب کرتے ہیں، چاروں طرف اڑتے رہتے ہیں، اوپر نہیں اڑتے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم تصوراتی اور خیالاتی اعتبار سے از خود وہ قائم کر لیتے ہیں اور حقیقت حال کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور وہ اس طرح پھر وہ معروف ہو جاتی ہیں چیزیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہی حقیقت ہے. تو ایسا نہیں ہے. میں نے خود بذات خود اپنی آنکھوں سے کبوتروں کو کعبۃ اللہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ میں نے اس کی پکچر بھی بنا لی تھی اسی خیال کے پیش نظر کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ بھئی بیٹھتے نہیں ہیں، اوپر سے نہیں اڑتے، تو اس کی پکچر بھی میرے پاس موجود ہے، خود میں نے کھینچی. یہ کافی پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور صرف اس وجہ سے، ورنہ میں وہاں پہ پکچر وغیرہ بنانے کے قائل نہیں ہوں، سیلفیز بنانے کے قائل نہیں ہوں، لیکن اس وجہ سے کہ شرعی حکم کسی کو بیان کرنا ہو تو دکھا سکیں. یہ یاد رکھیں کہ کعبۃ اللہ کے ادب کو کبوتروں کے اڑنے نہ اڑنے سے متعین کرنا قطعاً غیر مناسب ہے.
اگر وہ کسی گھر کے اوپر سے نہیں اڑ کے جائیں گے تو کیا وہ گھر متبرک بنا دیا جائے گا؟ اس سے کوئی کعبۃ اللہ کے ادب کا تعلق نہیں ہے، یعنی یہ دلیلیں نہیں ہیں، اس کو دلیل نہ بنایا جائے، کیونکہ اکثر یہ دلیلیں خود بریک ہو جاتی ہیں۔ جیسے اب میں نے آپ کو بتایا کعبۃ اللہ پر کبوتر بیٹھا ہوا ہے، اوپر سے نہیں اڑتا لیکن بیٹھ جاتا ہے جا کر، وہ بے ادبی ہے، یہ ادب کے مطابق ہے، اس کا تھوڑا سا خیال کریں، اس طرح کوئی مطلب ادب وغیرہ کا معاملہ نہیں۔ یہ کہتی ہے کہ بعض اوقات کوئی نعت کا شعر عوام کو پسند آ جاتا ہے تو لوگ اس پہ نوٹ وغیرہ نچھاور کرنے لگ جاتے ہیں، بڑی داد ملتی ہے، تو نعت خان بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہے، تو کچھ لوگ بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پیسے کے لیے بار بار شعر پڑھ رہا ہے، یا داد ملی ہے نا، تعریفیں ہوئی ہیں تو بار بار پڑھ رہا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہاں جانبین سے احتیاط کرنے کا حکم ہے، ہمیں کیا پتا کہ وہ کس نیت کے ساتھ بار بار پڑھ رہا ہے، ہم ظاہر کو دیکھ کر اگر گمان کریں تو ہو سکتا ہے گمان غلط بھی ہو، اور یہ بدگمانی اس طرح مسلمان بھائی سے کرنا گناہ ہوگا، حرام ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ایک شرعی حکم ہے کہ ایسا کوئی بھی فعل عوام کے سامنے کرنا کہ جس سے وہ بدگمانی کا شکار ہوں وہ بھی مناسب نہیں ہوتا، بلکہ اگر ایسا کوئی فعل نادانستہ طور پر غیر ارادی طور پہ ہو اور ہمیں گمان ہے کہ سامنے والے بدگمان ہوں گے تو اس بدگمانی کو ختم کرنے کے لیے کلام کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی بہتر ہے کہ بدگمانی کو رفع کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے آئی تھیں، جب وہ جانے لگی دو صحابی سامنے سے گزر رہے تھے، ان کی نگاہ پڑ گئی، سرکار نے ان کو بلایا اور فرمایا میری زوجہ ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں تو ایسا کوئی گمان کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے بہتر محسوس کیا کہ وضاحت کر دوں، کیونکہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو یہ تعلیم امت کے لیے سرکار نے کہ اگر کسی کو کوئی دیکھ کر بدگمانی پیدا ہوتی تو وہ فعل نہ کریں۔ کیا ضروری ہے کہ کوئی شعر بار بار، اور خاص طور پر جب پیسے پھینکے جا رہے ہوں اس وقت کوئی شعر بار بار پڑھنے سے اس طرح کی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں؟ تو یہ جانبین سے احتیاط کریں تو بہت بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کبوتر باز لوگ جو ہوتے ہیں یہ بعض اوقات کبوتروں کی ٹولیاں اڑاتے ہیں اور پھر کبوتر آپس میں مل جاتے ہیں، کسی کے کبوتر کو اتارتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں، تو یہ کبوتر دوسرے کا پکڑ لینا اس طرح کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ اور کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کبوتر پکڑ لیتے ہیں تو اس پہ ماشاءاللہ کہتے ہیں جو ماشاءاللہ ہم نے 4 کبوتر پکڑ لیے، اس پر ماشاءاللہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس طرح کبوتر کسی کا اتار لینا، پکڑ لینا، بلکہ اگر خود بخود اڑ کر آپ کی چھت پر آ گیا تو بغیر تحقیق کیے کہ کس کا ہے اس کو اپنی ملکیت میں لینے کی نیت سے لے لینا، یہ دونوں گناہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا آپ اتار لیتے ہیں جان بوجھ کے، سامنے وہ چھت پہ موجود ہے لیکن آپ اپنی ٹیکنیک سے اتار لیتے ہیں، یہ تو ایک ڈاکہ ہے، ڈاکہ کہ آپ سامنے اس کا مال اس کو لے رہے ہیں، اور اگر ویسے اڑ کر آ جاتا ہے تو لقطے کے حکم میں ہے کہ اصل مالک کی آپ کو تھوڑی بہت تلاش کرنی پڑے گی۔ اب اگر اس دوسری صورت میں مالک نہ ملے تو پھر آپ غریب ہیں خود رکھ لیں، ورنہ نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ لیکن جو یہ باقاعدہ مطلب ٹکڑیاں لڑا کر اور پھر اتارا جاتا ہے اور اپنی ملکیت میں لیا جاتا ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور ڈاکہ ہے۔ یہ موبائل چھیننے والا تو اس کو کیوں گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں؟ آپ بھی تو بہت بڑے ڈاکو ہیں کہ آپ کسی کا کبوتر اتار رہے ہیں، چاہے اس کو کھیل کود کہہ کر اتار رہے ہیں، غلط ہے۔ اور جب یہ ایک حرام اور گناہ کبیرہ چیز ہو گئی، اس کے اوپر ماشاءاللہ کہنا، ماشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا، اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چوری اللہ نے کروائی، ڈاکہ اللہ نے کروائی، اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح اس کی مشیت کی طرف گناہ کی نسبت کرنا، یہ انسان کو بے ادبی کی وجہ سے دائرہ اسلام سے باہر کروا دے گا۔ اس لیے ایسے جو حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، خدا را ایسے کھیل نہ کھیلیں کہ وقتی طور پہ آپ کو حفظ نفس ہو، آپ گالیاں بکیں اس کے اندر، لیکن گالیاں بکیں، اس طرح حرام کام کریں، یہ مزے آپ کو آخرت میں بہت مہنگے پڑ سکتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ سارے اپنے کبوتر بیچ دیں، ختم کر دیں، یہ بہت بہتر ہے۔ اگرچہ یہ مطلب ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہے کہ جو کبوتر باز ہوتے ہیں وہ تو سالوں کے اندر اپنے کبوتر بناتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں اور پوری زندگی وقف کر دی ہے۔ بعض تو مجھے ایسے سے پتہ چلا کہ ان سے میرے استاد ہیں، یہ سفید داڑھی پوری زندگی گزار دیجیے کبوتروں کے اندر، کیا فائدہ وہ اپنے خوار ہو کے آپ نے اتنی پوری زندگی گزار دی، اب آخرت میں کہ کبوتر تو نہیں بچائیں گے نا۔ تو اس لیے سمجھانا یہ مقصود ہے بہرحال کہ اگر کوئی کبوتر اڑاتا بھی ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہوتا، چھتوں پہ بے پردگی وغیرہ، لیکن اس طرح غصب کر لینا، اس پہ ماشاءاللہ کہنا، یہ بہت ہی خطرناک ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، یہی بہتر ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی نے صبح صادق کے بعد، یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، اس کو ذہن میں نہیں رہا، جیسے کمرے میں اندھیرا سا ہوتا ہے، اور تہجد کی نماز پڑھ لی، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو دیکھیں تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ طلوع فجر سے پہلے پہلے ہوتا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ تہجد تو نہیں ہوئی، وہ 2 رکعت نفل بن گئی ہے، نفل کی نیت سے پڑھی۔ بعض نے کہا کہ وہ سنت فجر میں شمار ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ دوبارہ پڑھیں، مطلب سنت فجر کے قصد و ارادے سے پڑھیں، یہ 2 رکعت نفل ہیں، اگرچہ پڑھنی نہیں چاہیے تھیں لیکن چونکہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال یہ تہجد نہیں۔ والدین کا خیال نہ رکھنے والی اولاد سے کیا قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں، والدین اگر محتاج ہوں، محتاج ہونے کا مطلب ان کو رہائش چاہیے، لباس چاہیے، کھانا پینا،
اور آج کل کے تقاضے کے اعتبار سے علاج معالجہ بھی ہمیں شامل کرنا چاہیے، تو یاد رکھیں جتنی بھی اولادیں سب پر ان والدین کی کفالت برابر برابر ڈیوائیڈ ہوگی۔ یعنی بعض اوقات ہم جو بیٹے کے ساتھ، جس بیٹے کے ساتھ ماں باپ ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی کرے گا، یا لڑکے کریں گے لڑکیاں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک اولاد کے اوپر، مثلا 3 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں، تو سب کو برابر برابر کنٹریبیوشن کرنی ہوگی اور اپنے ماں باپ کی کفالت کرنی ہوگی۔ اب فرض کر لیں کہتے ہیں کہ اگر اولاد نہیں خیال کر رہی تو کیا اس بنا پر ہم قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں قطع تعلق تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر اولاد ایسی ہے کہ والدین کا خیال نہیں کرے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تھوڑے بہت اظہار ناراضگی سے یہ اپنے ماں باپ کے خیال کرنے کی طرف آ جائیں گے، اور اگر ہم اس طرح نہ کریں تو یہ بے پرواہ رہیں گے اور اپنے والدین کا خیال نہ کرنے کی بنا پر آخرت میں قابل گرفت ہو کر ندامت، شرمندگی، رسوائی اور ذلت کا سامنا کریں گے۔ تو چلیں ہم ان کو ذلت سے بچا لیں، تو یہ ایک حکمت ہوگی۔ اب اس طرح تھوڑا بہت اظہار ناراضگی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مکمل قطع تعلق کر لینا یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوشش کریں ان بچوں کو سمجھائیں کہ کتنا کھا لو گے اور کب تک کھا لو گے۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو ذہن میں رکھیں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا کرے گی اور ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ برا کرے، اس لیے اپنے ماں باپ کا خیال کریں، انہیں پیار محبت دیں، ان کی خدمت کریں، تو آپ کی اولاد یہ سب دیکھ رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میں اگر اخلاص ہوا، اس اخلاص کی برکت سے آپ کے اولاد کو توفیق دے گا، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت کرے گی۔ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتے ہیں کہ جمعے کو اگر کوئی غسل کرتا ہے تو سارے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اب اگر کسی نے روزہ رکھا ہو اور وہ یہ سوچے کہ چلو میں رات میں ہی غسل کر لیتا ہوں کیونکہ دن میں پھر میں ناک میں پانی نہیں چڑھا سکوں گا، غرغرہ نہیں کر سکوں گا، تو فضیلت سے شاید میں محروم ہو جاؤں گا، تو اس لیے رات میں کر لیا جائے، کیا فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ دیکھیں جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت ذکر کی ہو، اگر دن میں کہی ہے تو وہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے درمیان ہوگی، اور اگر رات میں فرمائی ہے تو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک پوری رات میں وہ عمل کریں گے تو فضیلت حاصل ہوگی۔ لہذا جمعے کے دن غسل کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہی اس وقت ہوگی جب انسان صبح کے ٹائم میں یعنی فجر کے بعد غسل کرے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعے کے دن میں ہی وہ غسل کریں گے تو فضیلت پائیں گے، رات میں کی تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اور یہ خوف کہ یہ غرغرہ اور ناک میں پانی چڑھانا میں نہیں کر سکوں گا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ مطلب مکمل طور پہ پانی بہا لیں جسم پر تو غسل کمپلیٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس فضیلت میں سے حصہ ملے گا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یعنی جمعے کے دن غسل کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اگر شام کے قریب غسل کریں کیونکہ دن میں ان کو کافی ٹائم ہوتا ہے تو کیا یہ حاصل ہو جائے گی؟ دیکھیں پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کہ فی نفسہ غسل مطلوب شرع نہیں ہے، بلکہ اصل تو یہ تھا کہ بغیر غسل کے جب صحابہ کرام یا کوئی بھی لوگ مسجد میں آتے تھے تو چونکہ وہ گرم ماحول تھا، موٹے لباس پہنا کرتے تھے، پسینے بہت زیادہ آتے تھے تو اسمیل بہت زیادہ ہو جایا کرتی تھی، اور یہ پھر جمعے کی گیدرنگ چونکہ بہت زیادہ ہوتی تھی تو پھر یہ باعث تشویش بنے گا، اور باعث تشویش جب کوئی مسجد میں چیز ایسی بنتی ہے تو وہ قلت جماعت کا سبب بنتی ہے یا کم از کم خشوع و خضوع کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو مطلوب شرع یہ ہوا کہ غسل کر کے مسجد میں آیا جائے تاکہ صاف ستھرا ہو انسان اور پاکیزگی حاصل ہو، خوشبو وغیرہ لگائے تو پھر اچھا ایک ماحول ہوتا ہے مسجد کے اندر، یہ اصل میں مقصود تھا۔ تو اب یہ فی نفسی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جمعہ نہ پڑھے خالی غسل کر لے جمعے کے دن اور سوچے اب مجھے ساری فضیلت حاصل ہو گئی، یہ نہیں ہے، اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ فی نفسی بعض اوقات کوئی عبادت خود مقصود نہیں ہوتی بلکہ دوسری عبادت کے لیے ایک ذریعہ اور سبب بنتی ہے، یا دوسری عبادت اس کے لیے ایک ذریعہ اور سبب بن رہی ہوتی ہے۔ غسل کا مسئلہ ایسا ہی ہے۔ اب چونکہ خواتین پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے تو ان کے لیے یہ غسل مستحب بھی نہیں ہوگا، یعنی یہ فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی بہن غسل کرتی ہیں اس نیت کے ساتھ کہ شاید مجھے بھی فضیلت مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کے حسن ظن کی لاج رکھ کر اس کو ثواب عطا فرما دے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل میں یہ ان مردوں کے لیے ہے جو باقاعدہ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں، ان کے لیے یہ فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حیض و نفاس والی خاتون جمعے میں غسل کرے تو کیا ان کو فضیلت ملے گی؟ اس کا جواب بھی اس پچھلے میرے جواب میں شامل سمجھ لیجئے۔ ایک شخص ہے جو بیمار ہے لیکن علاج نہیں کرواتا، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہر بیماری کی اللہ نے کوئی نہ کوئی مدت مقرر کی ہے، وہ ہو ہی جائے گی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ایک عورت تھی خاتون، وہ میں واقعہ بتا دیتا ہوں کہ وہ سرکار کی خدمت میں ان کو مرگی کا مرض پڑتا تھا، دورہ پڑتا تھا، تو انہوں نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کو دور کر دے، کیونکہ میں اس مرض میں گر جاتی ہوں، میرا ستر بھی کھل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں، اور اگر چاہو تو صبر کرو اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ میں صبر کروں گی، اور پھر عرض کیا رسول اللہ کم از کم اتنی دعا فرما دیں کہ جب میں گروں تو میرا ستر نہ کھلا کرے۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ستر کی حفاظت فرما۔ اس کو شاید وہ بنیاد بنا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو علاج سے منع نہیں کیا تھا، دعا سرکار نے فرمائی کہ میں نہیں کروں گا،
نہ کرواؤ بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بیماری ابھی ختم نہیں ہوگی، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ ان کو صبر کرنے کی تلقین کی اور بدلے میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ہاں جہاں پر ان کے ستر کا معاملہ تھا وہاں فوراً دعا کر دی۔ اب یہ جو بھائی جان بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں علاج نہیں کرواؤں گا، اسی پر قیاس کر کے بھائی یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پتہ چلا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیماری کتنی مدت کے لیے ہے نہیں ہے؟ بعض اوقات بیماری کی کوئی مدت نہیں ہوتی، آپ دیکھیں لوگ بیمار ہوتے ہیں دائمی طور پر ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، بیماری ختم نہیں ہوتی۔ تو علاج کروانا سنت مبارکہ ہے، اگر علاج انسان نہ کروائے اور اسی طرح کی باتوں کو بنیاد رکھ کے اپنی بیماری کو بڑھاتا رہے اور تکلیفیں سہتا رہے، یاد رکھیں وہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے سنت کے مطابق علاج کروائیں اور یہ کامل بھروسہ رکھیں کہ شفا دینے والی ذات فقط میرے رب کی ہے، یہ علاج نہیں۔ اگر آپ نہ بھی کروائیں اللہ تعالیٰ شفا دینا چاہے دے دے گا، آپ لاکھ علاج کروائیں شفا نہیں ہوگی اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ ظاہری اسباب اختیار کریں اور اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اب میں ان سے کویسچن کرتا ہوں، یہ میرا کویسچن ان تک پہنچا دیجیے گا۔ آپ کا جوان بیٹا بیمار پڑا ہو اور ڈاکٹر یہ کہیں کہ اور لوگ کہہ رہے ہوں کہ جلدی سے ہاسپٹل پہنچاؤ ورنہ یہ مر جائے گا، تو کیا اب بھی آپ یہی فارمولا اس پر اپلائی کریں گے کہ نہیں بیٹا بس صبر کرو، دیکھو ہر بیماری کی ایک مدت ہوتی ہے، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو عورت کو کہا تھا تم مر جاؤ بستر پہ لیکن تمہیں ہسپتال لے کر نہیں جائیں گے؟ نو، اب فوراً کوشش کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتوں سے یہ شیطان بعض اوقات ذہن میں باتیں ڈال دیتا ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم باطنی لحاظ سے ایمان کے لحاظ سے بہت مضبوط ہو، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ تعلیم شرع کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، لہٰذا ہمیں فوراً علاج کروانا چاہیے۔ اس طرح کے اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کر اور اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال کر اپنی قریبی لوگوں کی زندگی کو تنگ کرنا قطعاً غیر مناسب ہے، فوراً علاج کروانا چاہیے۔ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ یہ شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں حج پہ، اگر اس میں غلیل استعمال کریں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یعنی وہ رش میں دور سے مارنا چاہتے ہوں گے، تو دیکھیں غلیل کے استعمال سے اگرچہ آپ کی یہ واجب ادا ہو جائے گا لیکن شرعاً یہ جائز نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ ہاتھ سے مارنا ہی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لہٰذا قریب جا کر ہاتھ سے ہی ماریں، غلیل وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ بسا اوقات بلکہ اگر وہ کسی کو آپ ماریں گے چونکہ اس کا بہت پریشر کے ساتھ جائے گا کنکر، کوئی بیچارے کا ہاتھ اوپر آ گیا، کسی کا سر آ گیا تو بہت زور سے جا کے لگے گا اور یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات پوسٹ مارٹم وغیرہ کیا جاتا ہے مردوں کا، تو ایسی جگہ مطلب جاب کرنا یا ایسی جگہ کہیں شامل ہونا کیا حکم شرع ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر پوسٹ مارٹم ناجائز نہیں ہوتا، بعض اوقات جرم تک پہنچنے کے لیے، مجرم تک پہنچنے کے لیے، کسی چیز کی حقیقت کے لیے پوسٹ مارٹم کرنا پڑتا ہے، یہ بالکل جائز ہوتا ہے۔ ویسے بھی جو لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، مسلمان کی لاش ہو تو یقیناً اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مسلم لاش کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اب یہاں دو ضرورتیں ہیں۔ ایک ضرورت تو یہ ہے کہ یہ لاش کو بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے، مسلمان کی لاش ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تک پوسٹ مارٹم نہ کروایا جائے، بچے بچیوں کو باقاعدہ پریکٹیکل نہ کروایا جائے، نئے جو ڈاکٹرز بن رہے ہوتے ہیں تو پھر اچھے سرجن کیسے پیدا ہوں گے؟ آپ اگر مطلب کوئی ویسی پلاسٹک کی باڈی رکھ لیں آرٹیفیشل بنا کر کے، جی اب تو چلیں ترقی ہو گئی، ویسے سارے اعضا، لیکن ان کو چھونے میں اور ایک واقعی انسان کے اعضا چھونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ ایک ڈیمی کے اوپر آپریٹ کرواتے رہے، پوسٹ مارٹم کرواتے رہے، بچے تیار ہو گئے، آپ نے کہا تیار ہو گئے، اب آپ ایک انسانی باڈی جو زندہ انسان ہے، بعض اوقات تو آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے نا، یا چلو مردہ انسان رکھ دیا، اس کی باڈی کاٹتے ہوئے جو فیلنگز ہوگی وہ اس کے بہت ہی ہٹ کر ہوگی، اور اللہ نہ کرے کوئی آپریشن کرنے بیٹھے اور ہاتھ کانپ گیا، کہیں دل میں اس کے کوئی گھسڑ دی کوئی چیز، تو بیچارہ وہ تو مر جائے گا اور بہت خطرناک صورتحال ہوگی۔ اس لیے مطلب یہ لازم انسان پہ پریکٹیکل کرنا پڑے گا، تو دوسروں کی جان بچانے کے لیے اس میں سخت ضرورت کا معاملہ ہے، اس لیے اس کی اجازت دی جائے گی۔ ہاں ویسی مطلب شوقیہ یا بغیر کسی ضرورت کے نہ کیا جائے، ضرورت کے تحت تو بالکل صحیح ہے۔ یہ موبائل چھیننے والا تو کیوں اس کو کیوں گالیاں بکتے برا بھلا کہتے ہیں؟ آپ بھی تو بہت بڑے ڈاکو ہیں کہ آپ کسی کا کبوتر اتار رہے ہیں، چاہے اس کو کھیل کود کہہ کر اتار رہے ہیں، غلط ہے۔ اور جب یہ ایک حرام اور گناہ کبیرہ چیز ہو گئی، اس کے اوپر ماشاءاللہ کہنا، ماشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا، اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چوری اللہ نے کروائی، ڈاکہ اللہ نے کروائی، اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح اس کی مشیت کی طرف گناہ کی نسبت کرنا، یہ انسان کو بے ادبی کی وجہ سے دائرہ اسلام سے باہر کروا دے گا۔ اس لیے ایسے جو حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ بچی کے بارے میں کویسچن کیا کہ اسے کب سے برقع پہنانا چاہیے، نقاب کب سے شروع کروانا چاہیے؟ تو برقعے کا عادی تو بچی کو 6-7 سال کی عمر میں کروا دینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں فرمایا نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے بچہ تو اس کو مار کر نماز پڑھواؤ، یعنی سختی کرو۔ تو یہ 7ویں 6 7ویں سال سے ہی بستر بھی علیحدہ کر دینا چاہیے حتی الامکان،
ورنہ 10ویں سال میں تو لازم ہے کہ بستر علیحدہ کریں. اور بچی 6-7 سال کی ایسی ہو جاتی ہے کہ اب اس کو تھوڑا سا یہ شعوری بلوغت کی طرف لانا چاہیے جب حقیقی، تاکہ اس کو عمر کے لحاظ سے بلوغت حاصل ہو تو وہ شرعی احکام کی پہلے سے ہی پابندی کرنے کی عادی ہو چکی ہو. ہاں، نقاب کا حکم پہلے ضروری نہیں ہے، چہرہ کھلا رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ 9 برس کے قریب پہنچ جائے تو پھر چہرے کا نقاب بھی کروانے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے. بعض بچیاں عمر کے زیادہ ہو جانے کے باوجود بہت ہی چھوٹی سی محسوس ہوتی ہیں، تو ان میں تو پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا بھی ایسی نظر آئیں کہ وہ بڑی بڑی سی نظر آئے تو پھر ان میں نقاب کی بھی مطلب نقاب کا حکم دینا چاہیے تاکہ بچیاں پردے کی عادی ہونا شروع ہو جائیں.